آیت نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول مني لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اگر کاش کہ آپ دیکھیں یا دیکھ لیں اِذِ الْمُجْرِمُونَ جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم عند ربہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے ہاں، ربنا ابصرنا کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا پس تو ہمیں واپس لٹا ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو پیچھے جو ہم سبق پڑھا تھا اس میں تھا کہ لوگ کہتے تھے کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس بات کے منکر ہیں، اصل لوگ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی ان کا اپنے رب کی ملاقات پہ یقین نہیں ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مر مٹ کے مٹی میں چلے جانا ہے تو بس ادھر ہی رہنا ہے، کوئی آگے منظر نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کو کہو تمہیں وہ فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے،
ملک الموت، پھر تم اسے اپنے رب کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے پاس وہ لٹائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن آئیں گے ہمارے پاس، تو پھر فرمایا کہ کاش آپ ان کو دیکھیں، تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے رب کے سامنے، تو کہیں گے ہمارے رب آج ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی عذاب دیکھ لیا ہے اور کانوں سے بھی سن لیا ہے، یا دن کو دیکھ لیا جس دن کا انکار کرتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر کہیں گے کہ ہمیں واپس لٹاؤ تاکہ ہم نیک کام کریں، اور ہم یقین کرنے والے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں ایک دفعہ واپس لٹا دو۔ لیکن نہ کوئی واپس آیا، نہ کسی نے کسی کو واپس آنے دینا ہے، تو یہ بھی ان کا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم سورہ الانعام میں 7ویں پارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم ان کو واپس لٹا بھی دیں، پہلے نمبر پر تو ہم نے لٹانا ہی نہیں، اگر ان کے کہنے پر یا خواہش پر ہمیں کچھ ترس آ جائے تو ہم واپس لٹا بھی دیں، تو انہوں نے پھر جا کر وہی کام کرنے ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ ہے جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ واپس اللہ نے کسی کو نہیں بھیجنا، تو اس وقت کا پھر ایمان لایا ہوا کسی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ جبری ایمان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اختیاری۔ تو اختیاری ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، آنکھیں اب بھی دی ہوئی ہیں، کان اب بھی دیے ہوئے ہیں، تو ادھر کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا تو سن بھی لیا، ادھر کیوں نہیں دیکھتے یا سنتے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ان کانوں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے سن کے آپ راستہ اختیار کر لیں۔ اس وقت جبری جو ایمان ہے وہ کام نہیں آئے گا کہ اب تو پکڑے گئے ہیں، تو اب ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، مجرم بنے ہوئے تھے، اب کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے، اب نہیں فائدہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر جان کو اس کا راستہ دکھا دیتے یا اس کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن حق بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور سب انسانوں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ ہماری بات سچ ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے انسان کو، جن کو پیدا کرنے کے بعد ان کو آنکھیں، کان، دل، ہر چیز دی تھی، ان کو راستے بھی دونوں بتائے تھے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے کون سا آپ نے اختیار کرنا ہے۔ تو اس لیے میرا وعدہ تھا کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا، پس تم چکھو اس چیز کی وجہ سے جو تھے تم ہماری آج کے دن کے ملاقات کا انکار کرتے، جس کو تم بھول گئے تھے۔ اِنَّا نَسِینَاکُمْ، بے شک آج ہم نے بھی تم کو بلا دیا ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس تم چکھو ہمیشگی کا عذاب اس چیز کی وجہ سے جو تھے تم کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج آپ نے کیے ہوئے کا عذاب چکھو، تم نے دنیا میں ہمیں بلا ہی رکھا، تو آج ہم نے بھی تم کو بلا دیا ہے۔ تو اللہ کے بلانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں لگے گا یا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گیا، نہیں، بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آج ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کی طرح دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، کبھی اس کی بات ہی سننا نہیں گوارا کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جہنم میں ان کو پھینک کر بھول جائیں گے کہ اب میں نے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، صرف ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے یا نصیحت کی جاتی ہے ان کے سامنے کوئی بات، تو خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجدا وسبحوا، سجدہ کرتے ہوئے اور تسبیح بیان کرتے ہوئے، بحمد ربہ، اپنے رب کی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں پر تو صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ کے عذاب کی آیتیں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نصیحت کی جاتی ہے ان کو، تو وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، علیحدہ ہو جاتے ہیں ان کی کروٹیں بستروں سے، آرام گاہوں سے۔ یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی
4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کے پہلو اپنے آرام گاہوں سے، بستر سے، چارپائی سے جہاں وہ لیٹتے ہیں ان کے کروٹ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے ان کے دل میں رب کا ڈر ہے کہ ہمیشہ ہم نے ادھر نہیں رہنا، ہمیشہ سونا نہیں، آگے سوئیں گے جا کر، ادھر نہیں سونا ہمیشہ۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب ہمیں جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس کا ہمیں اللہ اچھا بدلہ دے گا۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو فرمایا جو ہم نے ان کو مال و دولت دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کمایا، ہماری کمائی ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، پس نہیں جانتی کوئی جان، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو چھپا کر رکھا گیا ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہوگا اس چیز کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی جو کچھ ان کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے نا، کوئی نفس نہیں جانتا، کسی انسان کو نہیں پتہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، جب ہم ان کو دیں گے یا دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، تو بدلہ ہوگا اس چیز کا جو تھے وہ کام کرتے۔ تو اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے جو چچا زاد بھائی تھے جن کے لیے آپ نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس میرے چچا کے بیٹا کو کتاب کا علم سکھا دے، یعنی قرآن کا فہم نصیب کر دے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک مومنوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی انسان کے دل میں کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔